بسم الله الرحمن الرحيم. أوابين تقدم لكم كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من باب الثالث 60 إلى باب السابع 60. أوابين پیش کرتے ہیں کتاب التوحید باب 63 تا 67، وہ کتاب جس سے کوئی شخص اپنے اسلام اور کفر میں تمیز کر سکے۔ باب الثالث 60، باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه وقول الله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون۔ باب 63، اللہ اور اس کے رسول کی ذمہ داری میں دینے کے بیان میں فرمایا اور اللہ سے کیے وعدے کو پورا کرو۔ جب تم وعدہ کرو اور قسمیں اٹھانے کے بعد ان کو مت توڑو، جبکہ اللہ نے تمہیں اس پر کفیل بنایا ہے۔ بے شک اللہ جانتا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ وعن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، فقال اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى 3 خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين ويجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تغفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا۔ رواہ مسلم۔ بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بھی فوج یا سریہ کو قتال کے لیے بھیجا کرتے تو اس کے امیر کو اللہ سے تقوی کرنے کی تاکید کرتے اور باقی مسلمانوں کے ساتھ بھی بھلائی کا حکم فرماتے اور یہ ہدایات دیتے اللہ کے نام سے غزوہ کی ابتدا کرو اور اللہ کی خاطر قتال کرو، ان سے جو اللہ کا کفر کرتے ہیں۔ غزوہ کرو تو غلو نہ کرو، یعنی حد سے نہ بڑھو، نہ ہی غدر کرو، نہ ہی مسئلہ، نہ ہی بچوں کو قتل کرو، اور جب تم اپنے مشرک دشمن سے قتال کرو تو اسے 3 باتوں پر دعوت دو، اور ان تینوں میں سے وہ جو بھی مان جائیں تو ان سے قبول کر لو اور قتال سے ہاتھ روک لو، پھر ان کو اسلام کی طرف بلاؤ، پھر اگر وہ اسلام لے آئیں تو ان سے قبول کر لو، پھر ان کو دار الکفر سے دار المہاجرین کی طرف منتقل ہونے کا کہو، اور انہیں بتاؤ کہ اگر وہ ایسا کریں گے تو ان کے لیے وہ سب ہے جو مہاجرین کے لیے ہے، اور ان پر وہی ذمہ داریاں ہیں جو مہاجرین پر ہیں، پھر اگر وہ اس کا انکار کر دیں تو ان کو بتا دو کہ تمہارے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو دیہات کے مسلمان کے ساتھ ہوتا ہے، اور ان میں اللہ کی طرف سے کیے گئے فیصلے جاری ہوں گے، اور ان کو نہ تو غنائم میں سے کچھ ملے گا اور نہ مال فیض سے، اللہ یہ کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر قتال کریں، پھر اگر وہ اس کا بھی انکار کر دیں تو ان سے جزیہ طلب کرو، اگر وہ مان جائیں تو ان کے ساتھ قتال سے ہاتھ روک لو اور جزیہ قبول کر لو، اگر وہ جزیہ دینے کا بھی انکار کر دیں تو اللہ سے مدد مانگو اور ان سے قتال کرو، اور اگر تم ان کے قلعہ کا محاصرہ کر لو
اور یہ ارادہ رکھو کہ ان کو اللہ اور اس کے نبی کی ذمہ داری میں دے دو تو ایسا مت کرو، کیونکہ ان کو تمہاری اپنی اور تمہارے ساتھیوں کے ذمہ میں دینا اس سے زیادہ ہلکا بوجھ ہے کہ تم ان کو اللہ اور اس کے نبی کی ذمہ داری میں دو۔ پھر اگر تم اہل قلعہ کا محاصرہ کر لو اور یہ ارادہ رکھو کہ ان میں اللہ کے فیصلے اتارو تو ان کی حالت دیکھ کر اجتہاد سے اپنا اور اپنے ساتھیوں کا فیصلہ کرو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ ان میں اللہ کے فیصلے جاری ہو بھی پائیں گے یا نہیں۔ اسباب: اسلام میں قتال کے بھی آداب بتا دیے گئے، دھوکہ یا غدر سے منع کیا گیا، غلو یا حد سے بڑھنے کی منع کیا گیا، بچوں کو قتل کرنے اور مسلح کرنے سے روکا گیا۔ قتال کا مقصد فتنہ یعنی شرک کا خاتمہ ہے، نہ کہ بادشاہت لینے یا زمین کے ٹکڑوں پر قبضہ کے لیے، یعنی قتال کا مقصد لوگوں کو انسانوں کی بندگی اور نظاموں سے نکال کر اللہ کی بندگی میں داخل کرنا اور اللہ کا نظام شریعت قائم کرنا ہے۔ مشرکین سے قتال کرنے سے پہلے ان کو 3 باتوں پر مدعو کیا جائے۔ اسلام لانے کو کہا جائے، اگر وہ قبول کر لیں تو ان کو دارالمہاجرین میں منتقل ہونے کو کہا جائے، پھر اگر وہ انکار کر دیں تو ان کے ساتھ دیہاتی مسلمانوں والا سلوک کیا جائے، نہ ہی مال غنیمت دی جائے نہ ہی مال فے، جب تک کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر قتال نہ کریں۔ اگر وہ قتال کرنے سے انکار کر دیں تو ان سے جزیہ لیا جائے، پھر اگر وہ جزیہ بھی نہ دیں تو ان سے قتال کرو اور ان کا محاصرہ کرنے پر ان کے شرک کی وجہ سے ان کو اللہ اور اس کے نبی کے ذمہ میں دینے کی بجائے امیر اپنی ذمہ داری میں دے، کیونکہ ان پر کچھ اعتبار نہیں کہ ان میں اللہ کا حکم جاری ہوگا یا نہیں۔ مشرکین کو اللہ کی ذمہ داری میں دینا منع ہے۔ شرک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کسی مشرک کی حفاظت نہیں کرتا۔ باب الرابع 60 باب ما جاء في الإقسام على الله عن جندب بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عمله۔ باب 64 اللہ کی قسمیں اٹھانے کے بیان میں۔ جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص نے کہا، اللہ کی قسم اللہ فلاں کو معاف نہیں کرے گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کون ہے جو مجھ سے بڑھ کو بات کرے کہ میں فلاں کو معاف نہ کروں گا، بے شک میں نے فلاں کو معاف کر دیا اور اس کے اعمال برباد کر دیے۔ وفي حديث أبو هريرة رضي الله عنه أن القائل رجل عابد، قال أبو هريرة تكلم بكلمة أو بقت دنياه وآخره۔ ابو ہریرہ سے روایت شدہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک عبادت گزار شخص تھا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں، ایک کلمہ کی وجہ سے یا تو اس کی دنیا بچ گئی یا اس کی آخرت۔ اسباب: کسی کے جنت یا جہنم میں جانے کا فیصلہ کوئی نیک سے نیک شخص نہیں کر سکتا، جبکہ کوئی موحد ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے کسی کو جہنمی کہنے والا خود جہنم میں گرا دیا جائے اور دوسرے کو جنت میں داخلہ مل جائے۔ اگر کوئی شخص شرک کے عقیدے پر مرا تو اس کی معافی ممکن نہیں۔ زبان سے الفاظ ادا کرنے میں احتیاط لازم ہے، خاص طور پر قسم اٹھانے کے معاملات میں یا کسی کو جنتی یا جہنمی کہنے کے بارے میں۔ موحد کو اپنے آخری عمل تک زبان کی حفاظت کی فکر کرتے رہنا چاہیے۔ باب الخامس 60 باب لا يستشفع بالله على أحد من خلقه عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال فاستسقلنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال ويحك أتدري ما الله إن شأن الله أعظم من ذلك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه۔ باب 65 مخلوق میں سے کسی ایک کو بھی اللہ سے بڑھ کر سفارشی بنانے کے بیان میں۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بولا،
جانیں تھک گئی ہیں، بچے بھوکے ہیں اور مال برباد ہو گئے ہیں۔ آپ اپنے رب سے ہمارے لیے بارش کی دعا فرمائیں، ہم اللہ کے آگے آپ کو سفارشی بناتے ہیں اور اللہ کو آپ پر سفارشی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، اللہ اس سے پاک ہے، اور اتنی دفعہ سبحان اللہ فرمایا کہ صحابہ نے آپ کی کیفیت کو پہچان لیا۔ پھر فرمایا تیری بربادی ہو، کیا تو جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے؟ اللہ کی شان اس سے بہت عظیم ہے۔ مخلوق میں سے کسی ایک کو بھی اللہ کے اوپر سفارشی نہیں بنایا جا سکتا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں۔ اسباب: اللہ سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی مخلوق ہیں، لہٰذا کسی کو بھی اللہ کے اذن کے بغیر سفارشی نہیں بنایا جا سکتا، یہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر کمی اور نقص سے پاک ہے اور اسے اپنے فیصلوں میں کسی مخلوق کو سفارشی بنانے کی حاجت نہیں۔ باب السادس ستون، باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال انطلق في وفد بني عامر إلى رسول الله فقلنا أنت سيدنا، فقال السيد الله تبارك وتعالى. قلنا وأفضل فضلا وأعظمنا طوعا، فقال قولوا بقولكم أو بعد قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود. باب 66، توحید کی حفاظت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت اور ہر اس راستے کو بند کرنا جو شرک کی طرف لے جائے کے بیان میں عبداللہ بن الشخیر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بنو عامر کا ایک وفد آیا، میں ان کے ساتھ تھا، بس ہم نے کہا آپ ہمارے سید ہیں۔ آپ نے فرمایا سید تو اللہ تبارک و تعالی ہے۔ ہم بولے آپ ہم سے فضیلت میں افضل ہیں اور اپنے بڑائی میں ہم سے آگے ہیں۔ اس پر فرمایا اپنی بات میں احتیاط کرو اور بعض باتوں میں دھیان کرو، کہیں تم کو شیطان بہا نہ لے جائے، یعنی شرک نہ کرا دے۔ وعن انس ان ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل۔ رواه النسائی بسند جید۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم میں بہترین اور بہترین کے بیٹے اور ہمارے سردار کے بیٹے۔ اس پر آپ نے فرمایا اے لوگو، اپنے اقوال میں احتیاط کرو اور کہیں شیطان تمہیں ہلکا نہ پائے۔ میں پسند نہیں کرتا کہ جس حیثیت کے ساتھ اللہ نے مجھے بھیجا ہے اس سے تم مجھے بلند کرو۔ میں محمد ہوں اور اللہ کا بندہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسباق: رسول اللہ نے اپنے لیے ہر ایسے لفظ کے استعمال سے منع فرمایا جس سے ان کی ذات کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا جائے۔ شیطان کی چال یہ بھی ہے کہ کسی کو احترام اور محبت میں اتنا بڑھا دینا کہ غلو اور شرک ہو جائے اور اعمال برباد ہو جائیں۔ باب السابع ستون، باب ما جاء في قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون۔ سورة الزمر۔ باب 67، اللہ کے فرمان اور انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جیسے قدر کا حق ہے، جبکہ زمین و آسمان قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوں گے، پاک اور بلند ہے اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں کے بیان میں عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنا نجد في التوراة أن الله يجعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والشجر على إصبع والماء على إصبع والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع، فيقول أنا الملك، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الآية متفق عليه۔ وفي رواية لمسلم والجبال والشجر على إصبع ثم يهزهن فيقول أنا الملك أنا الله، رواه مسلم۔ وفي رواية للبخاري يجعل السماوات على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع، أخرجاه۔ ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا يطوي الله السماوات يوم القيامة،
ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون ثم يطوي الأرضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. صحیح مسلم۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہود کے علماء میں سے ایک عالم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بولا اے محمد ہمیں تورات میں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام آسمانوں کو اپنی انگلی پر اور زمینوں کو ایک انگلی پر اور درخت ایک انگلی پر اور پانی ایک انگلی پر اور زمین کے خزانے ایک انگلی پر اور باقی تمام مخلوق ایک انگلی پر لے گا اور فرمائے گا میں بادشاہ ہوں۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم کی بات کی تصدیق کرنے کے لیے اتنا کھلکھلا کر ہنسے کہ آپ کی داڑھیں ظاہر ہو گئیں۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی اور انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسے کہ کرنے کا حق ہے اور قیامت کے دن سب زمین اس کے قبضے میں ہوگی آیت کے آخر تک۔ صحیح مسلم میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں کہ اور پہاڑ و درخت ایک انگلی پر اور پھر اللہ ان کو ہلائے گا اور فرمائے گا میں بادشاہ مالک ہوں میں اللہ ہوں۔ صحیح بخاری کی روایت کچھ اس طرح ہے کہ آسمانوں کو ایک انگلی پر اور پانی و زمین کے خزانے ایک انگلی پر اور تمام مخلوق ایک انگلی پر۔ اسی طرح صحیح مسلم میں ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ قیامت کے دن اللہ آسمانوں کو لپیٹ دے گا پھر ان کو دائیں ہاتھ میں لے گا پھر فرمائے گا میں بادشاہ ہوں جبار کہاں ہیں متکبر کہاں ہیں، پھر ساتوں زمینوں کو لپیٹے گا بائیں ہاتھ میں پھر فرمائے گا میں بادشاہ ہوں ملکیت میری ہے جبار کہاں ہیں متکبر کہاں ہیں۔ وروى عن ابن عباس والسماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم رواه ابن جریر اثر ضعیف۔ ایک ابن عباس سے ایک ضعیف اثر میں مروی ہے کہ رحمان کی مٹھی میں ساتوں آسمان اور زمینیں ایسے ہیں جیسے تم میں سے کسی ایک کے ہاتھ میں سرسوں کا بیج۔ وقال ابن جریر حدثني يونس أخبرنا ابن وهب قال ابن زيد حدثني أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدارهم سبعة بقيت في ترس۔ حدیث مرسل۔ ابن جریر ایک طویل سند سے بیان کرتے ہیں کہ ابن زید کے والد نے بیان کیا کہ 7 آسمان الکرسی کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے 7 درہم کسی ترس تنگ جگہ میں ہوں۔ وقال ابو ذر رضی اللہ عنہ قال بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام وبين كل سماء 500 عام وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام والعرش فوق الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم أخرجه ابن مهدی۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آسمان دنیا اور اس سے بعد آنے والے آسمان میں 500 سال کا فاصلہ ہے اور ہر آسمان کے درمیان 500 سال ہیں اور 7ویں آسمان اور کرسی میں 500 سال ہیں اور عرش پانی پر ہے اور اللہ تعالیٰ عرش پر، اس سے تمہارے اعمال سے کچھ بھی مخفی نہیں۔ وعن ابن عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض قلنا الله ورسوله أعلم قال بينهما مسيرة 500 سنة ومن كل سماء إلى سماء 500 سنة وكف كل سماء مسيرة 500 سنة وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض والله تعالى فوق ذلك وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم أخرجه أبو داود وغيره۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ آسمان و زمین کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ ہم بولے اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ اس پر فرمایا ان دونوں کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے اور ایک آسمان سے دوسرے کی مسافت 500 سال ہے اور ہر آسمان کی کثافت 500 سال مسافت ہے اور 7ویں آسمان اور عرش کے درمیان سمندر ہے۔
اور اس کے نچلے اور اوپر والے حصے کے درمیان زمین و آسمان جنتی جتنی مسافت ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ہے، اور ابن آدم کے اعمال سے اس پر کوئی شے چھپی ہوئی نہیں۔ اسباق: اللہ تعالیٰ عرش پر موجود ہے اور اپنی قدرت اور اختیار میں اتنا لطیف و علیم ہے کہ ہر مخلوق کی خبر رکھتا ہے۔ اللہ کے اسماء و صفات پر ایمان لانا توحید کا لازم جز ہے۔ یہ توحید اسماء و صفات کہلاتا ہے۔ اللہ کے علو اور عرش پر موجودگی کے انکار کی وجہ سے گمراہ فرقے مثلاً جہمیہ، اشاعرہ اور حلولیہ جیسے کئی ایک وجود میں آ گئے۔ مومن کا رویہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے حوالے سے یہ ہے کہ جو بتا دیا گیا اس پر اسی طرح ایمان لانا اور مشتبہ سے دور رہنا ہے، کیونکہ اہل السنہ والجماعہ کا ایمان ہے کہ اللہ کے بارے میں کثرت سے سوالات کرنا یا اعتراض اٹھانا بدعت اور ضلال کو دعوت دیتا ہے۔ تم بحمد اللہ، الحمدللہ، کتاب التوحید مکمل ہوئی۔ اللہم انا نعوذ بک ان نضل او نضل او نزل او نزل او نظلم او نظلم او نجہل او نجہل علی۔ اے اللہ، ہم تیری پناہ میں آتے ہیں کہ گمراہ ہوں یا گمراہ کیے جائیں، یا پھسل جائیں یا پھسلائے جائیں، ظلم کریں یا ظلم کیے جائیں۔ لا تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتضغطوا على جرس التنبيه عشان يوصلكم